اچھا ایک بات بتاؤ، مان لو کہ اگر سماج کے اندر کہیں بگاڑ ہے، کسی کو تم نے دیکھا کہ شراب پی رہا ہے، کسی کو تم نے دیکھا کہ جوا کھیل رہا ہے، کسی کو تم نے دیکھا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، کسی کو تم نے دیکھا کہ دوسروں سے محلے والوں سے جھگڑا کر رہا ہے، تو اس کو تم کس چیز کے ذریعے سمجھاؤ گے؟ تقریر کے ذریعے سمجھاؤ گے نا، بیان کے ذریعے سمجھاؤ گے، نصیحت کے ذریعے سمجھاؤ گے. اور یہ نصیحت، بیان، تقریر یہ کس چیز سے آئے گا؟ تقریر کرنے سے آئے گا. تو اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ فیلڈ میں، سماج میں، معاشرے میں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ تقریر کی ضرورت پڑتی ہے. تو سب سے زیادہ محنت کس پر کرنی چاہیے؟ تقریر پہ. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تلاوت کرنے والے تو ماشاءاللہ سب ہیں، اور کرنا ہی چاہیے. تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، نعت پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن تقریر کرنا ثواب کے ساتھ ساتھ وقت کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، سماج کی ضرورت ہے. اگر ہم سیدھے راستے پر کسی کو لا سکتے ہیں تو وہ نصیحت ہے، بیان ہے، تقریر ہے، ان سب چیزوں کے ذریعے ہم لا سکتے ہیں. اگر ہم نے نصیحت کرنا نہیں سیکھا، اگر ہم نے تقریر کرنا نہیں سیکھا، بیان کرنا نہیں سیکھا، بتاؤ کسی ایک کو بھی سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں؟ اگر تم کو پالا پڑ گیا کہ تم کو کسی نشیڑی کو سمجھانا پڑے کہ دیکھو نشہ حرام ہے، شراب پینے سے انسان بیوی اور بہن میں فرق کرنا بھول جاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے یا یہ میری بہن، نہیں پتہ چلتا ہے اس کو. شراب پینے سے گردے کی بیماری اور کینسر بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے اگر تم کو نصیحت کرنا پڑا، کسی کو سمجھانا پڑا، اور کسی انسان نے دیکھا تمہارے لباس پر کی ٹوپی کرتا پجامہ پہنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ مولوی صاحب ہے، تو یہ سمجھا سکتا ہے. لیکن بتاؤ کہ بظاہر تو تم کو لوگ مولوی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ مولانا ہیں، اور یہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں، سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں، اس لیے چلو ان کو پکڑ کے لاؤ اور فلاں کو سمجھایا جائے. تم کو پکڑ کے لے جایا گیا، تم وہاں پر جا کے کیا کرو گے بتاؤ؟ نہ تو تم قرآن کی آیت پڑھ کر اس کو سمجھا پاؤ گے کیونکہ تم کو یہ پتا نہیں، نہ تم بزرگوں کی تقریر کا حوالہ دے کر، ان کی نصیحت کا حوالہ دے کر سمجھا پاؤ گے کیونکہ تم نے وہ سیکھا نہیں، اور نہ تمہارا انداز اس طرح کا ہوگا کہ جس سے بات انسان کو سمجھ میں آئے، کیونکہ وہ انداز تم نے مدرسے میں نہیں سیکھا. تو جب یہ ساری چیزیں تم سیکھے نہیں تو فیلڈ میں اس پر کیسے امپلیمنٹ کرو گے، کیسے اس کو فٹ کرو گے دوسروں پر؟ نہیں کر پاؤ گے. اس لیے کچھ کرنے کے لیے وہ کام سیکھنا ضروری ہوتا ہے. کارخانے کے مزدور کو دیکھے ہو، کسی بھی کارخانے کے مزدور کو، چاہے وہ بیگ بناتا ہو، چاہے وہ چپل جوتا بناتا ہو، چاہے وہ کچھ بھی بناتا ہو، اس کے مزدور سے کبھی کسی کی ملاقات بھی ہے؟ چھوڑو کارخانہ، یہ جو مکان بناتے ہیں مزدور، وہ تو سب کے آس پاس مل جائیں گے، گھر میں، محلے میں مل جائیں گے. بتاؤ کہ جو انسان مکان بنانا نہ جانتا ہو، اس کو کہہ دیا جائے کہ بھائی میری چھت گر گئی ہے، تھوڑا سا اس کو ڈھال دیجیے، وہ ڈھال سکے گا؟ ہم کو کہہ دیا جائے ہم ڈھال سکیں گے؟ کیونکہ ہم سیکھے ہی نہیں، کیسے ڈھالیں گے؟ تو وہی چیز ہے کہ ہر فیلڈ کے کام کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کر کے دکھانا ہوتا ہے. تو ہم اگر سیکھیں گے تو کر کے دکھا پائیں گے، نہیں سیکھیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے. اس میں جو وقت کی ضرورت ہے وہ ہے تقریر، اور دوسرے نمبر پہ آتی ہے تحریر، لکھنا. انسان دو طریقے سے اپنی باتوں کو سماج تک، معاشرے تک، لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. تو اس میں تم لوگوں کو پہلے سیکھنا پڑے گا کہ لکھتے کیسے ہیں، پھر اس کے بعد لکھتے لکھتے لکھنا آ جائے گا. اور ہم برابر ایک بات بولتے ہیں کہ انسان کو کھیلتے کھیلتے کھیلنا آ جاتا ہے. جو انسان آج بیٹ بال میں ماہر نہیں ہے لیکن وہ روزانہ جاتا ہے کھیلنے کے لیے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہر بال پر سکسر نہیں بھی لگا پایا تو کم سے کم ایک اوور میں 2 سکسر تو لگا ہی دے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو کرتے کرتے کرنا آتا ہے. ہم ایک مثال برابر دیا کرتے ہیں. ایک فقیر ہے جو بڑا ایک دم اچھے طریقے سے مانگتا ہے
اور ایسا بولتا ہے کہ آدمی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور ایک دوسرا فقیر ہے جو آیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر دے دو بس اور چپ رہا, تو اس کو زیادہ سے زیادہ 10 روپے دینے والا آدمی بھی 1 روپیہ دے کے جائے گا. لیکن جو پورا ایک دم آگے پیچھے ہر طریقے سے مرچ مسالہ لگا کے اگر کوئی مانگتا ہے تو 1 روپیہ دینے والا بھی انسان ہوگا نا, تو وہ 10 روپیہ دے کے جائے گا. تو اس سے پتا چلا کہ کھیلتے کھیلتے کھیلنا آ جاتا ہے, مانگتے مانگتے مانگنا آ جاتا ہے, پڑھتے پڑھتے پڑھنا آ جاتا ہے, اور ہر کام کرتے کرتے وہ کام کرنا آ جاتا ہے. اس لیے کوشش کرو, ہار مت مانو کہ ہم کو نہیں آتا ہے کیسے آئے گا. ابھی یہ منتظر کو بلائے نا, اس کو بولے نا کہ بس اس طریقے سے اناؤنس ہی کرنا ہے, کیا نا, اس نے ٹوٹے ہی الفاظ میں کیا نا, ہمت تو دکھائی نا. اگر یہ ہمت کو چھپا لیتا اور اس کی ہمت جواب دے دیتی اور یہ نہیں کرتا, تو اگلے ہفتے بھی یہ نہیں کر پاتا, پھر اس کے اگلے ہفتے بھی نہیں کر پاتا. اب اس کے اگلے ہفتے جو یہ کرے گا نا, تو یہ آج سے بہتر کرے گا. اس لیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمت. ہمت اگر انسان کے اندر ہو نا تو وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے.